اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، پھر وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے، چنانچہ دوزخیوں پر لعنت ہے۔ اب ہم اس کی آیت کے بیک گراؤنڈ پہ بھی پہلے بات کرتے ہیں نا کہ پچھلی آیت میں کیا بات ہو رہی تھی، دوزخ والوں کی بات ہو رہی تھی کہ جن سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی انذار کرنے والا نہیں آیا، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ قد جاءنا نذیر، کسی نے ہمیں ضرور خبردار کیا تھا اللہ کے عذاب سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہم تک ضرور پہنچے تھے، پر ہم نے جھٹلایا تھا، ہم نے کہا تھا اللہ نے کچھ نہیں اتارا، اللہ کے حکم کو ہم نے سن کے بھی انسنا کر دیا تھا، اور ہم نے کیا کیا تھا لو کننا نسمع و نعقل، پھر وہ کیا بات کریں کہ اگر ہم سن لیتے نا، اگر ہم عقل استعمال کر لیتے۔ یہ دو کرائمز ہیں جو انہوں نے وہاں پر کمٹ کرنے ہیں۔ جو لوگ دنیا میں جن کو جب بلایا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ان کو سنایا جاتا تھا اور ان کو دین کے سیدھے راستے کی تلقین کی جاتی تھی، تو وہ کیا کہہ دیتے تھے کہ ان انتم الا فی ضلال کبیر، یہ تو تم ہو جو گمراہی میں ہو، یعنی جو تم باتیں بتا رہے ہو یہ بہت بیکورڈ ہیں، یہ بہت پرانی سوچیں ہیں، یہ امپلیمنٹ نہیں کی جا سکتی ہیں، اور ہم تو بالکل ہی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری ایک لائف کا سٹائل بن چکا ہے، ایک پیٹرن ہے جس پر ہم جی رہے ہیں، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم اپنی عادتوں کو اللہ کی خاطر قربان نہیں کر سکتے، بے شک ہمیں پتہ چل بھی جائے کہ اللہ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، اول تو سنتے بھی نہیں تھے، اگر سن بھی لیا، اگر ان کے کانوں پہ پڑ بھی گیا تو کیا کرتے تھے، اس پر ریفلیکٹ نہیں کرتے تھے، سوچتے نہیں تھے، سوچتے تھے کہ یہ میرے لیے تو ہے ہی نہیں یہ حکم، اور اپنے گناہ کی کبھی بھی انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کیا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اب جہنم میں جب وہ ڈالے جائیں گے، ان کو ان کے فائنل ابورڈ میں بھیجا جائے گا جہاں سے ان کو نہیں نکلنا، وہاں جا کر وہ اعتراف کریں گے۔ عرفہ کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا، یعنی ہم جب کسی کو پہچان لیتے ہیں، کسی سے پہلے سے واقفیت ہوتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے عرفہ۔ اور اعتراف کا مطلب کیا ہوتا ہے، اپنی غلطی کو تسلیم کرنا، اقرار کر لینا، یعنی کہ بیسیکلی آپ جانتے تھے پہلے بھی دنیا میں، اسی لیے عرفہ کا جو روٹ ہے اگر ہم اس میں جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے نا پہچان لینا، یعنی کسی چیز کو جانتے تھے آپ، پہلے کی واقفیت تھی، پر آپ نے کیا کیا، اس کو اس طرح ریکگنائز نہیں کیا، اعتراف کر لیا۔ اب آپ نے کیا مطلب، یعنی ایک چیز پہلے سے آپ کے علم میں کہیں نہ کہیں تھی لیکن آپ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، یعنی آپ نے اس کو اون نہیں کیا، اس کا اعتراف نہیں کیا، اقرار نہیں کیا کہ واقعی میں غلط ہوں۔ آپ کو لوگ بتا رہے تھے، آپ کو قرآن بتا رہا تھا، آپ کو حدیث بتا رہی تھی، آپ کا ضمیر بتا رہا تھا، لیکن آپ نے کیا کیا، اس چیز کو اگنور کرتے رہے کہ نہیں، میری خواہش نفس ہے، سوسائٹی کا ایک پریشر ہے اور ٹرینڈ بن چکا ہے، میجورٹی اس چیز کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اس وجہ سے یہ تو میرے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ میں یہ کام چھوڑ دوں یا یہ کام کر لوں۔ کوئی نیکی کا کام بھی اگر ہے تو آپ کبھی کبھار اس لیے نہیں کر پا رہے ہوتے کہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سوسائٹی کا بہت پریشر ہوتا ہے یا ہم اپنے نفس کی خواہش کو قربان نہیں کر پا رہے ہوتے، تو وہاں پر اعتراف کیا جائے گا، وہاں پر تسلیم کر لیا جائے گا، اور ہم جانتے ہیں نا کہ یہ جو گلٹ ہے یا یہ جو ایک پین ہوتا ہے واقعی میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کا کہ آئی واز رانگ، یعنی کہ جو بھی کام میں نے کیا تھا اس ٹائم پہ مجھے عقل کیوں نہیں آئی، اس ٹائم پہ میں نے کیوں نہیں سمجھا۔ اکثر ایسے ہوتا ہے نا دنیا میں بھی، بعد میں ہمیں خیال آتا ہے یار رائٹ ٹائم پہ یہ ڈیسیژن لے لیتا تو صحیح تھا، لیکن وہاں پر جو اعتراف ہے یعنی جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں، دنیا میں تو پھر کہیں نہ کہیں سے آپ اس کو کسی نہ کسی طرح سے ریکٹیفائی کر بھی لیتے ہو، ایشو کو پوری طرح سے ریزالو نہ بھی ہو سکے تو کہیں نہ کہیں سے آپ اس کو ٹھیک کر ہی لیتے ہیں، لیکن آخرت میں جب دوزخ میں پھینک دیا جائے گا تب جا کر وہ اعتراف کر رہے ہیں۔ دنیا میں اگر اپنے ذنب کا، اپنے گناہ کا اعتراف وہ کر لیتے تو اس کو کیا نام ملتا ہے، اس کا نام کیا ہوتا ہے، توبہ۔ توبہ کیا ہوتی ہے کہ جب آپ رجوع کر لو اللہ کی طرف، when you turn back to اللہ تعالیٰ،
جب آپ واقعی میں تسلیم کر لو، یعنی اس کی جو شرائط تھیں اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ایک ندامت ہو، یعنی شرمندگی تو لازمی ہے، شرمندگی ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے اپنے آپ کو چینج کریں گے، کیسے اپنی غلطی کو ایڈمٹ کریں گے؟ یعنی آپ شرمندہ بھی ہیں، پھر آپ اپنے آپ کو چینج کرنے کا عہد کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور آگے نہ کرنے کا، گناہ نہ کرنے کا عہد بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں، تو اس کو توبہ کہتے ہیں۔ تو دنیا میں اگر اعتراف کر لیا جائے تو پھر وہ توبہ میں ایک چیز بدل جاتی ہے، لیکن آخرت میں اعتراف کرنا وہ پھر توبہ نہیں ہے، بیکاز یو ہیو آلریڈی ٹرن بیک ٹو اللہ۔ آپ کو تو دنیا میں ولنگلی آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو، اس کا نام توبہ تھا۔ اب آپ کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لے جایا گیا، آپ تو پہنچ گئے ہیں اس کی طرف، اب آپ اعتراف کریں ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے اعتراف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ چیز ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ دنیا میں ہمیں بہت سے چانسز دیے جاتے ہیں، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں یہ غلط ہے، اس کو چھوڑ دو، یا یہ کام ضروری ہے تمہارے لیے، تمہیں اسی کے لیے پیدا کیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے جتنے ارکان ہیں، جتنی باتیں ہیں، یہ ساری تمہیں ماننی ہے، کیونکہ یہی تمہارے سے مطلوب ہے، یہی تو تمہارا پرپس ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو بار بار اگنور کریں گے، ان چانسز کو اویل نہیں کریں گے، تو پھر کیا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس سے پہلے ہی ہمیں وارن کر دیا، جس عذاب سے، جو کہ اللہ کی رحمت تھی کہ اس نے ہمیں وارن کر دیا، یا اللہ کا ڈرانا ہمارے لیے کوئی اس کی وہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے پیار نہیں کرتا، ہمیں خوف زدہ کر رہا ہے۔ وہ خوف زدہ جو کر رہا ہے یہ اس کی کتنی بڑی رحمت ہے نا، کہ کہیں ہم سفر نہ کر لیں انٹرنلی، کہیں ہم اس دنیا میں مگن ہو کر آخرت کو بھول نہ جائیں اور ہمیشہ کے عذاب کو جھیلنا نہ پڑ جائے ہمیں۔ تو فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پتہ ہے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اعتراف کیا، لیکن میں نے کیا کیا، فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، یعنی کہ چنانچہ دوزخیوں پر لعنت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب بتا رہے ہیں فَسُحْقًا، سحقن کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے۔ ایک ہوتا ہے دوری کا مطلب عربی میں بعدن، بعد کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ دور ہو جاؤ، جیسے کہ اگر سپوز کسی نے کرائم کیا ہے اور جج نے اس کو ورڈکٹ دے دیا ہے کہ بھئی اس کو تو جو ہے پنش کیا جائے گا، اور وہ آگے سے بیگ کر رہا ہے، پلیڈ کر رہا ہے، اور آگے سے بہت زیادہ رو رہا ہے کہ نہیں نہیں مجھے پنش نہ کیا جائے، ایسے ہوتا ہے نا کہ بار بار اس سے التجا کی جا رہی ہے کہ نہیں مجھے یہ پنشمنٹ نہ ملے، لیکن وہ کہہ رہا ہے، جو جج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بعدن، مطلب اس کو لے جاؤ یہاں سے، تو اس دوری کو کہتے ہیں بعد۔ اسی طرح سے جو قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، یعنی جن قوموں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب ہوا، ان کے لیے بھی کچھ جگہوں پر آتا ہے کہ بعد لقوم عاد، بعد لقوم سمود، یعنی کہ ان کے لیے دوری ہے۔ اور فرشتوں کو حکم دیا جاتا تھا نا اس طرح کہہ کے کہ بعدن کے، یعنی ان کو سمجھ آ جاتی تھی کہ اچھا یعنی اب جو ہے ان کے لیے بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ان کو دور کر دو میرے سے، یعنی یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ ایک لیسر ڈگری ہے، جو سحقن ہے نا وہ اس سے بھی اپر ڈگری ہے، یعنی بہت زیادہ دور، فار اوے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتے، اللہ یہ ان سے بات کریں یا ان کو دیکھیں، بات سنی جائے۔ ابھی بھی یہ جو کنورسیشن ہو رہی ہے یہ کس کے درمیان ہو رہی ہے؟ یہ تو دوزخیوں اور ان کے داروغہ کے درمیان ہو رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آگ سے بچائے، اس عذاب سے بچائے جو کہ برحق ہے، جو کہ آ کے رہنا ہے۔ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دوزخ والوں کے لیے۔ اصحاب کا کیا مطلب ہے؟ صاحب کسے کہتے ہیں؟ کلوز کمپینین کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ کیوں ان کو کہا جاتا تھا؟ بیکاز وہ ان کے کلوز کمپینینز تھے، ان کے بہت قریب تھے، وہ ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کر رہے ہیں، ان سے شیئر کر رہے ہیں، ان سے ہی مشورے بھی لیے جا رہے ہیں۔ تو صحابہ صاحب سے ہی نکلا نا، یعنی ایسا شخص یا ایسی چیز جو آپ کے بہت قریب ہو، تو یہ کس کے اصحاب ہیں؟ السعیر، سعیر کسے کہتے ہیں؟ یہ دوزخ کو کہا جاتا ہے۔ اور سعارہ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آگ کا جلنا، بھڑکنا اور بلند ہونا، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے سعارہ۔ اور سعارہ کا مطلب ہوتا ہے آگ کو بہت زیادہ بھڑکا دینا، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ،
سعیر، تو اصحاب السعیر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو اس طرح سے اللہ نے اپنی رحمت سے دور کیا کہ ان کو آگ کا ساتھی بنا دیا. یعنی کہ آگ میں، اللہ نے یہ ٹرم یوز نہیں کی کہ ان کو آگ میں پھینک دیا گیا، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یعنی القوا فی السعیر نہیں کہا گیا کہ ان کو پھر آگ میں پھینک دو، نہیں، اصحاب، اس کو اس کا ساتھی بنا دو، ایسا ساتھ ہو جائے نا ایک دوسرے کا کہ وہ اس سے نکل ہی نہ سکیں، اتنے قریب، اتنے قریبی ساتھی کہ دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، دوزخ ہی ان کی آرام گاہ ہے، دوزخ میں ہی انہوں نے جلنا ہے، بھڑکنا ہے، اور اس سے وہ نکل نہیں سکیں گے. اس عذاب سے وہ جتنی بھی جان چھڑانا چاہیں گے نا، وہ ان سے چھوٹے گا نہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا سمجھ آ رہی ہے ہمیں؟ یعنی کہ ہماری زندگی کا ایک پرپز ہے نا، ہماری زندگی میں ہم نے ہر روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایک ٹیسٹ دینا ہے، ایک آزمائش ہو رہی ہے، ایک امتحان ہے. اسی لیے سورہ ملک میں شروع میں اللہ نے کہا تھا نا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم نے تو موت اور زندگی کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ ہم آزمائیں کہ تم میں سے کس کا عمل بہت اچھا ہے، احسن ہے، کون اپنا بیسٹ دیتا ہے گناہوں سے بچنے میں، نیکیوں کو کرنے میں. کون یہ دیکھتا ہے کہ وہ نیکی نہیں جو مجھے پسند آ رہی ہے، بلکہ وہ نیکی جو اللہ کا حکم ہے، جو سنت سے ثابت ہے، وہ میں کر رہی ہوں کہ نہیں، اور کہیں اس سے تو میں جان نہیں چھڑا رہی. تو یہ سارا آگ کی ڈسکرپشن کا سننا اور اس کو سمجھنا اور اس کو انٹرنلائز کرنا، کیونکہ آگ والے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو عقل نہیں یوز کرتے تھے، اگر ہم سن لیتے او نعقل اور عقل استعمال کر لیتے تو ہم یہاں نہ ہوتے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے عقل یوز کرنی ہے. ہم یہاں سے جا کر ایسا نہیں کہ بس یہاں پہ آیت سن لی اور اس کے بعد اس پہ غور نہیں کیا، نہیں، اب ہمارا ہوم ورک کیا ہے کہ ہم نے اس آیت کو بار بار سوچنا ہے، اللہ سے بات کرنی ہے، پوچھنا ہے اچھا یا اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر اعتراف کیا، آپ ان کو بھڑکتی آگ میں ڈال رہے ہیں، آپ تو بہت رحم کرنے والے ہیں، تو کیوں آپ ان کو اس طرح سے عذاب دے رہے ہیں؟ پھر آپ کو آنسرز ملیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو رحمان اور رحیم ہے، مگر اللہ کا ایک کرائیٹیریا بھی تو ہے. اس نے پہلے سے بتا دیا کہ آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہو. اگر آپ کو پہلے سے ایگزامینیشن ہال کا بتا دیا جاتا ہے تو پھر وہاں پہ آپ کوسچن کرتے اٹھ کر ایگزامینر سے کہ نہیں جی مجھے نہیں پتا، مجھے بک کھول کے دینا ایگزام. ایسے تو کبھی نہیں ہو سکتا. آپ کو پتا ہوتا ہے، اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ آپ کا ایگزام ہو رہا ہے. تو دنیا کے ایگزامز میں تو ہم پھر آرام سے مان لیتے ہیں اگلے کی. یہاں پہ بھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس چیز کو نا، اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کر لینا ہے اب، کہ واقعی میں ہر روز امتحان ہی تو ہو رہا ہے، ہر روز چیک ہی تو کیا جا رہا ہے کہ میں کتنا صبر کرتی ہوں، میں کتنا شکر کرتی ہوں، میں کتنا اپنے نفس کو کنٹرول کرتی ہوں. ہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پرفیکٹ ہو جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سے کوئی گناہ ہی نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، کہیں سلپ ہی نہ کرو آپ، یا پھر آپ کے دل میں کوئی برا خیال نہ آئے، نہیں. مگر ایک مومن کیسا ہوتا ہے یہ بھی قرآن ہمیں بتا چکا ہے بہت سی جگہوں پر، کہ جب انہیں وسوسہ آتا ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شیطان کا وار تھا، وہ الرٹ ہو جاتے ہیں. یہ بھی کہا گیا ہے اچھا اگر اس نے وار کیا اور آپ اس کی زد میں آ گئے، آپ سے گناہ ہو گیا یا آپ نے کچھ لی سوچ، تو اس کے بعد بھی کیا ہے کہ جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ توبہ کر لیتے ہیں، وہ دیر نہیں لگاتے. جب ان کو یاد آتا ہے، جب ان کو وہ ایڈمٹ کرتے ہیں، اعتراف کر لیتے ہیں، یعنی شرمندہ ہو جاتے ہیں، تو کتنی جگہوں پہ ہمیں اپنی مغفرت کا بھی بتایا ہے کہ وہ پھر معاف بھی کر دیتا ہے، اور وہ پھر آپ کو ہدایت بھی دے دیتا ہے، یعنی سیدھا راستہ بھی دکھا دیتا ہے. تو الحمدللہ کہ اللہ نے پہلے سے ڈسکرپشن دے دی کہ انسان پھر اپنے آپ کو بچا لے گا. کوئی نہیں چاہتا جلنا، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کو ہمیشہ کی آگ میں جلنا پڑے، جو کہ اس کی ساری کھال ادھیڑ دے گی، اور اس کے بعد اس کو ایک نئی کھال دے دی جائے گی. ایک دانت ہی احد پہاڑ جتنا ہوگا تو انسان کا پورا جسم کتنا بڑا ہوگا. کیوں اتنا بڑا کر دیا جائے گا؟ کہ خوب جلایا جائے. جتنا زیادہ ظاہر ہے جتنا زیادہ بڑا ہوگا اتنا زیادہ وہ جلے گا انسان. تو وہاں رحم نہیں ہے نا، وہاں پر رحم نہیں ہے اگر آپ نے دنیا میں اللہ کی نہیں مانی. تو پورا کا پورا اللہ تعالیٰ ہمیں دین میں داخل کروائے، اللہ کے ہر حکم پہ ہم سر جھکائیں، کہیں ہماری ایگو بیچ میں نہ آئے.
کہیں ہم یہ نہ کہیں کہ نہیں یہ باقی نیکیاں تو ہو سکتی ہیں، یہ مجھے پتہ ہے قرآن میں، لیکن یہ میں کر نہیں سکتی. نہیں، اللہ کرے کہ ہم پوری طرح سے سمعنا و اطعنا کا جذبہ اپنے اندر لے کر آئیں، اور خالصتاً اللہ کے لیے. یعنی یہ ایسی روش ہو جائے نا زندگی کی کہ کوئی نیکی بھی ہو رہی ہو تو وہ کسی اور کے لیے نہیں، یا کسی اور کو دکھانے کے لیے یا پلیز کرنے کے لیے بھی نہیں. اگر کوئی نیک کام کرنا ہے تو اس کے پیچھے رضا اللہ کی مطلوب ہو، اور مقصد یہی ہو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کی جنت پانی ہے اور اس کے عذاب سے بچنا ہے. تو الحمدللہ فار دس اپرچونٹی کہ ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اللہ نے ہمیں زندگی کی نعمت دی ہوئی ہے. ابھی بھی ہم صبر اور شکر سے بہت سا اجر کما سکتے ہیں، جس اجر کی بات انشاءاللہ ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرا کثیرا.